السلام علیکم پیاری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے میں نیک مانگتی ہوں اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے رمضان المبارک اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کی تیاری پہلے سے کیسے کرنی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے رمضان میں عبادت کرنے کا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے عبادت کے لیے، اور ہم لوگ اس عبادت کے مہینوں کو بہت فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، بہت سارے دنیاوی کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے ہم اس وقت کو کیسے بچائیں، کیسے سیو کریں کہ ہم عبادت زیادہ کر سکیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے گھر کے بھی کام کرنے ہیں، ہم نے کھانا بھی بنانا ہے اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے، افطاری سحریاں بھی بنانی ہیں اور گھر کے دوسرے کام کاج بھی کرنے۔ لیکن اگر ہم لوگ اس تمام کاموں کو پہلے سے ایک پلاننگ کے ساتھ کر لیں گے تو پھر بہت سارا ٹائم ہمیں عبادت کے لیے مل جائے گا رمضان میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ عام دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں عام دنوں میں تو اس کا ثواب فرض سے کم ہوتا ہے، لیکن اگر وہی نفل نمازیں ہم رمضانوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو بھی ہماری عبادت ہوگی رمضانوں میں، روزہ ہم رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اس کے علاوہ تسبیحات وغیرہ پڑھیں، تراویح پڑھیں، بہت ساری چاش کی نماز، عشاء کی نماز، تہجد کی نماز، ان کو زیادہ طویل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ان کے لیے وقت نکالیں۔ اور جو ہم 3 عشرے ہوتے ہیں، 3 عشروں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ، اور افطاری سے پہلے اتنا ٹائم ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ عصر کی نماز کے پاس بیٹھ کر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر اللہ کا کریں، دعائیں کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ سارا ٹائم کچن میں نکال دیتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سے خواتین کچن میں جو جاتی ہیں تو وہ مغرب کی اذان تک کچن میں ہی رہتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے پھر آپ کی عبادت نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کے پاس آ کے بیٹھی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا بھی جو میری سمجھ ہے، میری تھوڑی سی جو عقل ہے، اس کے حساب سے میں آپ کو اتنا ذرا سا آئیڈیا دے دوں کہ آپ کس طرح ان ٹائموں کو بچا کر اس کو عبادت میں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ لوگ رجب کے مہینے سے یا شعبان کے مہینے سے تیاری شروع کر دیں، ایسے بہت سارے کام جن کو پہلے سے ہی کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ جب سے سب سے پہلا مین کام آپ کے صفائیوں کا ہو گیا، دھلائیوں کا ہو گیا، آپ نے گھر کے جالے والے مار لیے، آپ نے پردے وغیرہ سارے دھو دھا کے رکھ دیے، کلیننگ کر دی، گھر کی بھی، کچن کی پوری کلیننگ کر دی، ساری صفائیاں دھلائیاں آپ پہلے سے، شب رات سے پہلے سے ہی کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی 4 دن میں کوئی گھر گندا نہیں ہو جاتا۔ تو جتنی صفائیاں، الماریوں کی صفائیاں ہو گئیں، کبرڈز کی ہو گئیں، درازوں کی ہو گئیں، یہ سارے کام آپ شب رات سے پہلے کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد شب رات کے بعد جتنے مسالے ہوتے ہیں، سوکھے مسالے ہو گئے، لہسن ادرک کا پیسنا ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ شامی کباب بنا کے رکھ دیں، کوفتے بنا کے رکھ دیں۔ یہ جو فریزر کر کے ہم فریز کر کے فروزن آئٹم بنا کے ان کو سب کو اگر رکھ دیں، سموسے بنا کے رکھ دیں، رول بنا کے رکھ دیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم رمضانوں سے پہلے اگر کر کے رکھ لیں تو بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے رمضانوں میں ہم نے لازمی ہر گھر میں بیسن کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم مرچوں کے بھی پکوڑے بنا رہے ہیں، آلو کے بھی بنا رہے ہیں، پیاز کے بھی بنا رہے ہیں، مختلف طرح کی سبزیوں کے بھی بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ بیسن میں ایک الگ الگ چیزیں روزانہ ملائیں تو آپ کا کتنا ٹائم خراب ہوتا ہے۔ اس سے آپ 1-1.5 کلو بیسن میں ایک ساتھ سارے سوکھے مسالے ڈال کے مکس کر کے اور ایک بڑے سے جار میں بھر کے رکھ لیں تو آپ کو صرف روزانہ 1 چمچ 2 چمچ جتنا آپ کو بیسن چاہیے اتنا آپ نکالیں گے، پانی میں گھولیں گے، اور جو جس کے پکوڑے بنانے ہیں، پیاز کے، آلو کے، مرچوں کے، آپ اتل لیں گے تو آپ کا ٹائم کتنا بچے گا۔
آپ کا کچن نہیں پھیلے گا، کچن کو سمیٹنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا، برتنوں کا ڈھیر نہیں لگے گا، دھونا دھلانا نہیں لگے گا۔ اسی طرح سبزیاں، اگر آپ بہت ساری سبزیوں کو پہلے سے کٹنگ کر کے اس کی فروزن آئٹم اس کا کر لیں، جیسے آپ بند گوبھی ہے، بند گوبھی کی بھی ظاہر پکوڑے وغیرہ بنتے ہیں، آپ اس کو باریک کاٹ کے اس کو فریز کر کے رکھ لیں، مٹر کو چھیل کے اس کو فریز کر کے رکھ لیں، گاجروں کو کاٹ کے اس کو فریز کر کے رکھ لیں۔ اور اگر آپ کے پاس ہے، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، تو بہت سارا کچن لے کے اس کو دھو کے اس کے پیکٹس بنا کے رکھ لیں۔ کچھ آپ ایسے سالنیں بنا کے رکھ لیں جو آپ سحری افطاری میں استعمال کر لیں، نہاری بنا لیں، خیمہ بھناوا بنا لیں تو آپ اس خیمے کو میکرونی وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جو پہلے سے پریپریشن کے بارے میں ہوتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے آپ پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے، ان سب چیزوں سے آپ فائدے اٹھائیں اور اپنے اس رمضان المبارک کے مہینے کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو عبادت میں گزاریں، نہ کہ آپ یہ دنیاوی کاموں میں گزاریں۔ عید کی شاپنگ ہے، یہ سب آپ لوگوں کو پہلے سے کر لینی چاہیے تاکہ رمضانوں میں آپ بازاروں میں نہ پھریں۔ ایک تو مہنگائی الگ ہوتی ہے، روزہ رکھ کے بازار میں جانے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی خراب، پیسہ بھی خراب، اور آپ کا سب سے بڑی مین چیز آپ کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کی شاپنگ یا اپنی شاپنگ ساری اگر رمضانوں سے پہلے ہی کر کے رکھ لیں، ساری تیاری پہلے سے کر لیں، اور رمضان کو آپ صرف عبادت کے لیے رکھیں اور جو ضروری کام ہیں بس وہ آپ جو ہے رمضانوں میں کریں۔ بہت ساری چٹنیاں بنا کے رکھ لیں، بہت سارے شربت بنا کے فریز کر لیں، تو اس سے آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی۔ آپ ایک دفعہ میری بات مان کے دیکھیے، آپ کو خود لگے گا کہ آپ نے پچھلے سال ایک قرآن ختم کیا تھا تو اس سال آپ انشاءاللہ 2 قرآن ختم کریں گے۔ آپ کو تہجد میں پوری 8 رکعت نفلہ، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز اور باقی ساری نمازیں بھی پوری پوری ادا ہوں گی۔ یہ نہیں کہ ادھوری کہیں نفل چھوڑ دیا تو کبھی سنتیں چھوڑ دی، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تراویح پڑھنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم ملے گا، آپ اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے دعائیں مانگ سکیں گی، جم کے دعائیں مانگیں گی۔ دعائیں مانگیے، دل سے مانگیے، آنسوؤں سے مانگیے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا آپ کے اوپر کرم ہوگا۔ اور یہ مہینہ تو ایسا ہے، اللہ کا مہینہ ہے یہ، اس مہینے میں تو آپ اللہ سے دل سے جو کچھ بھی مانگیں گی اللہ پاک آپ کو ضرور دیں گے۔ اور اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، آپ وقت لگائیں، اپنے ان دنیاوی کاموں کو پہلے سے کر کے رکھ لیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ بس یہی میرا آج آپ کا مشورہ تھا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ عبادت میں اس مہینے کو گزاریں، نہ کہ دنیاوی کاموں میں۔ تو بہنوں، مجھے امید ہے آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو آپ مجھے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، مجھے اچھے کامنٹس بھی دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ میرا پہلا ولاگ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے اس ولاگ کو پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔